اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ کل کی ہماری جو کلاس ہے وہ فقہی احکام سے متعلق ہوگی، کہ جس میں ہم پڑھ رہے تھے نماز کے احکام کے بارے میں۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ یومیہ نمازیں کتنی ہیں، پھر ہم نے واجب نمازیں ہم نے پڑھی، پھر ان میں سے پہلی جو واجب نماز تھی وہ تھی یومیہ نماز۔ یومیہ نماز میں ہم نے پڑھا کہ کون کون سی نمازیں ہم پر واجب ہیں اور کس ترتیب سے واجب ہے، آیا ہم ترتیب کو ابرت و بدل کر سکتے ہیں، عمدن سہون یا نسیان یا جہلن، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جمعے کی نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جمعے کی نماز میں کن کن شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد مستحب نمازیں پڑھی، روزانہ کی نوافل کا وقت، نماز غفالہ جو کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قبلے کے احکام، کہ سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم کیا ہے باوضو ہو جائیں، ہم نے وضو کے احکام پڑھ لیے۔ دوسری چیز انسان متوجہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے بارے میں آگاہی ہو کہ آیا کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ظہر کی ہے، فجر کی ہے، تاکہ ان کی رکعات بھی ہمارے لیے مشخص ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ہمارا جو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہمارا قبلہ کہاں ہے۔ ٹھیک، آج اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے قبلے کے احکام۔ خانہ کعبہ کا مقام جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ لیکن جو شخص اس سے دور ہو، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کے لوگ کہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے، اور دوسرے کام جو قبلے کی طرف منہ کر کے انجام دینے ضروری ہے، مثلاً حیوانات کو ذبح کرنا، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ جو شخص کھڑا ہو کر واجب نماز پڑھ رہا ہو، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹھ قبلے کی طرف ہو، بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ جس شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہو، ضروری ہے کہ یعنی اب اس کا فریضہ کیا ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، مثلاً معذور ہے، یا اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو اپنے گھٹنوں پر زیادہ زور دینا بھی اجازت نہیں دی ہوئی کہ وہ اپنے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، تو اس کے لیے حکم کیا جاتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ تو جس شخص کا فریضہ ہی بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹھ نماز کے وقت قبلے کی طرف ہوں، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہ ہو۔ جو شخص بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے، اب کیا ہے، پہلا حکم تھا کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے ہمارے قبلے میں کیا شرط ہے، جب وہ کھڑا ہو اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہوں، اس کا چہرہ قبلے سے زیادہ پھرا ہوا نہیں ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ تو اب دوسرا بندہ وہ ہو جاتا ہے کہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ضروری ہے، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹھ نماز کی طرف، اس کا قبلہ کیا ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ہو۔ اب وہ بندہ آ جاتا ہے کہ جس کا فریضہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے، یعنی وہ اب بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکے، ضروری ہے کہ پہلو کے بل یوں لیٹے کہ اس کا بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو، جبکہ بائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا ممکن ہو، ذات لازم کی بنا پر بائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز نہ پڑھیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ پشت کے بل یوں لیٹے کہ اس کا پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہو۔ یہ حد درجہ بندی کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی ایک مسئلے میں پڑھا تھا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے کیا کرے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اپنے اس طرح لیٹے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ ٹھیک، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے دائیں پہلو کو اولیت ہوگی، اس کو افضلیت ہوگی، حاصل ہوگی، اور اس کے بعد پھر بائیں سائڈ کی طرف، یعنی پہلے سیدھے حصے کو اہمیت دی جائے گی، پھر الٹے حصے کو اہمیت دی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے لاسٹ جو اسٹیج بنتی ہے وہ ہے کہ سیدھا لیٹ کر نماز پڑھے، سیدھا اس طرح لیٹے کہ جیسے کہ میت کو لیٹایا جاتا ہے کہ پاؤں ہمارے قبلے کی طرف ہوں۔ جو شخص قبلے کی سمت کے بارے میں گمان کرے، گمان کیا ہے، یہ یقین سے نچلا درجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گمان سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے، سب سے نچلا درجہ۔
جو شخص قبلے کی سمت کے بارے میں گمان کرے کہ اگر وہ اس سے قوی تر گمان پیدا کر سکتا ہو، یعنی ایک حصے سمت کے بارے میں اس کو گمان ہوا ہے کہ ہاں یہ قبلے کی طرف ہے، لیکن اگر اس کو کسی اور سائڈ پر زیادہ نہیں، مجھے یہاں زیادہ لگ رہا ہے کہ یہاں کیا ہے اس سائڈ پہ ہی ہمارا قبلہ ہوگا، تو قوی تر جب وہ گمان پیدا کر سکتا ہو تو وہ اپنے گمان پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلاً اگر ایک مہمان صاحب خانہ کے کہنے پر قبلے کی سمت کے بارے میں گمان پیدا کر لے، لیکن کسی دوسرے طریقے پر زیادہ قوی گمان پیدا کر سکتا ہو، تو اسے صاحب خانہ کے کہنے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس قبلے کا رخ متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یا کوشش کے باوجود اس کا گمان کسی ایک طرف نہ جاتا ہو، تو اس کا کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو چاروں طرف نماز پڑھے، یعنی 4 بار نماز پڑھے۔ اگر کسی شخص کو یقین یا گمان ہو کہ قبلہ دو میں سے ایک طرف ہے تو ضروری ہے کہ دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہاں فرق دیکھیں، پہلے مسئلے میں ہے کہ اس کے لیے متعین ہی نہیں ہو رہا کہ کس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھے، تو اس صورت میں اس کے لیے ہے کہ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر طرف علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی 4 دفعہ نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو یقین یا گمان ہو کہ قبلہ ان دونوں میں سے کسی ایک طرف ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں طرف، یعنی یہ فتویٰ ہے، یہاں احتیاط مستحب نہیں۔ جو شخص کئی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہو، اگر وہ ایسی 2 نمازیں پڑھنا چاہے جو ظہر اور عصر کی طرح یکی بعد دیگرے پڑھے جانے ضروری ہیں، تو احتیاط مستحب یہ کہ پہلی نماز مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے پڑھے، بعد میں دوسری نماز شروع کرے، یعنی ایک سائڈ پہ نماز ظہر پڑھ لی، پھر دوسری سائڈ پہ نماز ظہر پڑھ، تیسری سائڈ پہ نماز ظہر، پھر چوتھی سائڈ میں بھی نماز ظہر، پھر نماز عصر، چوتھے سائڈ پہ بھی پڑھنی۔ جس شخص کو قبلے کا سمت کا معلوم یقین نہ ہو، اگر وہ نماز کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنا چاہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ضروری ہو، مثلا اگر وہ کسی حیوان کو ذبح کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گمان پر عمل کرے، اور اگر گمان پیدا کرنا ممکن نہ ہو تو جس طرف منہ کر کے وہ کام انجام دے درست ہے۔